بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ ظاہری، فقہ ظاہری تعارف امہات الکتب۔ فقہ ظاہری تعارف اور امہات الکتب۔ فقہ ظاہری کے بانی ہیں امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقہ ظاہری میں 2-3 کتابیں لکھی، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے اور حوادثات کی وجہ سے وہ کتابیں ہم تک پہنچی نہیں۔ وہ کتابیں کہاں چلی گئیں کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 کتابیں لکھی تھیں۔ پھر اس کے بعد فقہ ظاہری کی جو تدوین ہوئی ہے اور فقہ ظاہری کی جو تجدید کی ہے وہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ ظاہری کی تدوین اور تجدید کی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چاروں فقہوں میں سے کسی بھی فقہ سے تعلق نہیں تھا۔ چاروں فقہوں میں سے کسی بھی فقہ سے تعلق نہیں تھا اور وہ کسی بھی فقہ کو ماننے والے نہیں تھے، اگرچہ وہ شاگرد تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، اگرچہ وہ شاگرد تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، لیکن پیروکار وہ بنے امام داؤد ظاہری کے۔ وہ پیروکار بنے امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا اور جو فقہ تھی فقہ ظاہری، اس کی طرف ان کا زیادہ میلان تھا۔ پھر چونکہ ان کے ہاتھوں فقہ ظاہری کی تجدید ہوئی ہے، تدوین ہوئی ہے، تو 2 بنیادی کتابیں انہوں نے فقہ ظاہری کے لیے لکھی۔ ایک کتاب کا نام ہے کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، اصول فقہ پر یہ انہوں نے کتاب لکھی، جو کہ فقہ ظاہری کی بنیادی کتابوں میں سے کتاب الاحکام فی اصول الاحکام۔ دوسری کتاب انہوں نے لکھی المحلہ۔ المحلہ، المحلہ بھی فقہ ظاہری کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، اور جو علامہ ابن حزم کے ہاتھوں فقہ ظاہری کی تجدید ہوئی ہے تو وہ ان کتابوں کے ذریعے ہوئی ہے اور علامہ ابن حزم کی دیگر خدمات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ المحلہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو دیگر کتابوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ امتیازی حیثیت حاصل کیوں ہے اور اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو علامہ ابن حزم نے اس کتاب کے اندر شاذ اقوال کی کثرت کی ہے، شاذ اقوال بہت زیادہ جمع کیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب نقد اور تبصرہ کرتے ہیں کسی چیز پر تو وہ کمال ہے۔ کسی چیز پر نقد کرنا ہوتا ہے یا تبصرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کمال کا کرتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ قوت استدلال جو ہے علامہ ابن حزم کی وہ بھی بڑی خوب ہے، اور قوت بیانیہ یہ بھی بہت خوب ہے۔ اس وجہ سے یہ کتاب دیگر کتابوں کے مقابلے میں بطور خاص شاذ اقوال کی وجہ سے دلچسپی کا موضوع رہی ہے، المحلہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فقہ ظاہری کی 2 بنیادی کتابیں ہیں جو کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اور علامہ ابن حزم کے ہاتھوں فقہ ظاہری کی تجدید ہوئی ہے۔ ان 2 کتابوں میں کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جو کہ اصول فقہ پر ہے، اور دوسری المحلہ۔ ہاں